الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے یا اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مار کر جادو کرنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. محترم حاضرین، یہ سورۃ الفلق اور اس کے ترجمے کا میں نے اعادہ کیا. اس کا درس گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اس میں من شر غاسق اذا وقب تک ہم پہنچے تھے کہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یہاں ابتدا سے اس معنی اور مفہوم کا تعلق اہل علم نے بڑے پیارے اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر المعوذتین یا تفسیر سورۃ الفلق میں اس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو کی اور یہ بیان کیا کہ یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، ہم کو سکھایا کہ رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے والے درس میں یہ تذکرہ آ چکا کہ رات کی تاریکی میں یا اندھیرے میں شیاطین کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. شرور و فتن کے سارے چاہنے والے اور انجام دینے والوں کی سرگرمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. چور، ڈاکو، زناکار، بدکار، اسی طریقے سے جانوروں میں جو کیڑے مکوڑے اور حیوانات ہیں ان کے شر اور ان کی سرگرمیاں یا نقصان پہنچانے کا عمل بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے. شریر نفوس اندھیرے کو پسند کرتے ہیں اور اندھیرا جرائم کے لیے بڑا سازگار ہوتا ہے. اور شروع میں اللہ رب العالمین نے سکھایا رب الفلق، جس کی واضح یا پسندیدہ مفہوم یہ ہے فلق سے معنی صبح، پھاڑنے والا. اور یہ بھی تشریح کی گئی کہ پھاڑنا، یہ الگ کرنا، یہ پوری کائنات کے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ ساری مخلوقات پھٹنے سے وجود میں آئی. گزشتہ درس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. اب صبح جب آتی ہے تو رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہیں سے اس مقام پر من شر غاسق اذا وقب کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہمیں رب الفلق کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں، یہاں رب الفلق کے ذریعے سے ہی پناہ مانگنے کی تعلیم کیوں دی؟ تو اس کی وجہ اور بھید بتا رہے ہیں. اور کہہ رہے آگے آخر میں کہا کہ یہ قرآن کی بلاغت اور اعجاز کا حصہ ہے. اگر آپ غور کریں تو معنی اور مفہوم کے گہرائیاں نظر آئے گی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلک جو ہے وہ صبح ہے، اور صبح سے نور اور روشنی نمودار ہوتی ہے، دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ اجالا پھیلتا ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، تو رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے. اور رات کے جو مفسدین ہیں، جتنے بھی شرور اور جرائم کو انجام دینے والے اندھیرے میں اپنے کام کرتے ہیں، وہ ان کا لشکر جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور ہر خبیث، ہر فسادی، ہر چور، ڈاکو، اور اسی طریقے سے وہ جانور کیڑے مکوڑے جو اپنے بلوں سے نکل کے لوگوں کو ڈس سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح شیاطین جو رات کے اندھیرے میں مختلف مقامات پر پھیلتے ہیں اور اپنے شرور و فتن کے ذریعے سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، شرور و فتن بڑھاتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے مقام اور مسکن میں لوٹ جاتے ہیں اجالا ہوتے ہوئے. یعنی اجالا جب چھاتا ہے تو اندھیرا اور اندھیرے میں موجود شرور و فتن اپنے اپنے ٹھکانے پر جو ہے پناہ لے لیتے ہیں، اور یہ فتنہ اور فساد کا معاملہ کم ہو جاتا ہے، جرم کا معاملہ کم ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس سورہ کے ذریعے سے ہم کو سکھایا، حکم دیا کہ ہم اس نور کے رب سے، اجالے صبح اور روشنی پیدا کرنے والے رب سے اپنے آپ کو پناہ میں ڈالیں، اس کے ذریعے سے پناہ طلب کریں جو کہ ظلمت و تاریکی کو چھانٹ دیتا ہے، اس کو زائل کر دیتا ہے
اور ظلمت و تاریکی میں کے لشکروں کو بھی مات دے کر ان کو منتشر کر دیتا ہے، ان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم کی بات کو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر کتاب کو جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا اس کو روشنی اور نور قرار دیا، ایمان کو نور قرار دیا، اور اس کے بالمقابل جو اسے نہیں کم مانتا یعنی گمراہیوں کو اختیار کرتا ہے، ان گمراہیوں کو، کفر کو، شرک کو تاریکی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ہاں، جو انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں، اور یہ جمع ہے، یعنی گمراہیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہاں، اور نور ایک ہے، نور اور روشنی ایک ہے جو اللہ رب العالمین کا دین ہے، دین وحی ہے، حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی ہے، اس کی ولایت اور دوستی اپنے بندوں کے ساتھ کیسی ہے جس پر وہ مہربان ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ ظلمتوں سے، گمراہیوں سے، ہاں، منحرف راستوں سے، گمراہیوں سے بچا کر نور کی طرف لاتا ہے، ایمان اور صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت ہیں، اللہ نہیں ہیں، طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، ہاں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوتی طاقتیں، اب وہ شیاطین الانس ہوں، شیاطین الجن ہوں، وہ انہیں نور سے روشنی کی نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر، ایمان سے ہٹا کر کفر، شرک اور گمراہیوں کی اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وقال تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے او من کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص کہ وہ جو مردہ ہو اور ہم نے اسے زندہ کر دیا نور کے ذریعے سے، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کو ایسا نور عطا کر دیا، اس کے لیے ایسا نور مہیا کر دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، یعنی اللہ کی وحی، ہدایت، اس کو نور کہا گیا۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو کیا وہ شخص، ہاں، اس شخص کی طرح ہے جس کی مثال ظلمات کی طرح ہے، کم مثلہ فی الظلمات، جس کا معاملہ تاریکیوں میں ہے اور اس تاریکی سے وہ نکل ہی نہیں سکتا، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، ہاں، اندھیاریوں میں گم ہے، ایسا شخص اور وہ جو نور ہدایت اور وحی کی روشنی میں چل رہا ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، شرک ہو، توحید ہو، قرآن نے یہ اس معاملے کو رد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اصول بنایا نا کہ ہم جس معاملے میں متفق ہیں ساتھ چلیں، اور جس میں اختلاف ہے، چاہے وہ شرک ہو، بدعت ہو، اس میں کوئی مخالفت نہ کریں، کسی کی مخالفت نہ کریں، ہاں، دونوں کو ایک جیسا ہانکیں، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مشرک بھی، کافر بھی، اور مومن بھی، موحد بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعمال کے بارے میں کہا او کظلمات فی بحر لجی، یا اس تاریکی کی طرح، ان تاریکیوں کی طرح جو اتھاہ سمندر میں ہے، بحر بے کراں۔ یہ مثال بڑی شاندار ہے قرآن کی۔ لماذا اسلمنا کہتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اس میں جرمنی کے ایک ملاح نے، کیپٹن، جو پانی کے جہاز کا کیپٹن تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تحقیق کیا اور مسلمان ہو گیا کہ ایسی زبردست مثال کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے ایسا انسان، اس نے پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے ایک مسلمان سے، پھر تحقیق کی کہ آپ نے سمندر کا کتنا سفر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ بھی نہیں، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ صرف آپ سمندر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا۔ تو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ زندگی جس نے کھپا دی ہو سمندر میں، وہی ایسی مثال دے سکتا ہے، اور انہوں نے جب نہیں سفر کیا تو یہ ان کا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو کافروں کی مثال کیسے دی؟ او کظلمات فی بحر لجی، یا ان تاریکیوں کی طرح جو اتھاہ سمندر میں ہیں، سمندر جو دور دور تک، حد نگاہ تک، چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہو، اس کو بحر بے کراں یا اتھاہ سمندر کہہ رہے ہیں، بحر لجی عربی میں کہا قرآن نے، یغشاہ موج من فوقہ موج، جسے موجیں چھاتی جا رہی ہیں اور موج کے اوپر موج۔ منظر دیکھیے قرآن نے جو مثال دی، ایک آدمی، اگر آپ دور سے سمندر دیکھیں، دور دور تک پانی ہی پانی ہے، ہاں، تو اس پانی کی وجہ سے، پانی سے ابھرنے والی چھوٹی موٹی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ایک قسم کا اندھیرا یا نگاہ کو دھوکہ دینے والا معاملہ، منظر ہوگا۔ پھر اب
اس سمندر میں موجیں ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی ہیں، جو قرآن نے کہا یغشاہ موج من فوقہم، اس سمندر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو موج ڈھانپے جا رہی ہے، اور موج کے اوپر مزید موج، ایک کے اوپر ایک موج، من فوقہ سحاب، ان موجوں کے اوپر گھٹا ہے، بدلی ہے، بادل چھایا ہوا ہے، کالی گھٹا چھائی ہے، سمندر ہے، موج ہے، موج پر موج ہے، اور پھر مزید گھٹا ہے، بادل چھایا ہوا ہے۔ ہاں، اذا اخرج یدہ ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ نے کہا یہ تاریکیاں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اندھیرے پر اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب دور سے ایسا آدمی کوئی ڈوبنے والا ایسے سمندر میں اپنا ہاتھ نکالے ڈوبتے ڈوبتے، تو قریب ہے کہ اس کو دور سے کوئی شخص دیکھ نہ پائے۔ سمندر کی کا بے قرار ہونا، اس پر موج، موج پر موج، پھر کالی گھٹا چھائے ہوئی، ایسے میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، ہاتھ نکال رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، تو کیا وہ ہاتھ دور سے کوئی دیکھ پائے گا؟ ہاں، تو اسے قریب ہے کہ نہیں دیکھ پائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ جسے نور مہیا نہ کرے، روشنی نہ دے، تو پھر اس کے پاس کوئی روشنی، کوئی ہدایت، کوئی نور نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی طریقے سے شیخ نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی اور ان کے نور کا ذکر کیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، ساری چیزوں کو روشنی بخشنے والا، اصل نور پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہاں، اور اس کے نور کی مثال، سب کو ہدایت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک مشکات طاق کی طرح ہے، ہاں، جس میں ایک چراغ ہے، اور المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ جو ہے ایک شیشے میں ہے، کأنہا کوکب دری، گویا ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے، ہاں، جو کہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جا رہا ہے، مبارک درخت سے۔ ہاں، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھی جو ہے روشن ہو جائے، ہاں، اگرچہ کہ اس کو آگ چھوئے نہیں، آگ نہیں چھو رہی ہے، تب بھی یہ ساری چیزیں، یعنی چراغ، ہاں، اور روشنی، کانچ کا شیشہ، ان کی چمک سے اور تیل کی شفافیت، یہ چمک اٹھ رہا ہے۔ یہدی اللہ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی۔ اور آگے شیخ کہتے ہیں کہ ایمان پورا کا پورا نور ہے، اس کا نتیجہ نور ہے۔ اگر آپ ایمان میں ہیں تو آپ کے پاس نور ہے، انجام نور ہوگا۔ اور اس ایمان کا مستقر مقام یہ دل ہے، ہاں، یہ بھی اگر اسی دل میں رہتا ہے، جس دل میں رہتا ہے یہ ایمان، وہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے جو روحیں اس ایمان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی روشن اور چمکدار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے برخلاف کفر اور شرک، یہ سب کے سب اندھیرا ہے، اس کا معال اور انجام اندھیرا ہے۔ اور یہ کفر اور شرک اندھیرے اور سیاہ دلوں میں ہوتا ہے، اور اس کا انجام بھی جو ارواح اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی سیاہی میں جو ہے چھائی گری ہوئی ہوتی ہیں۔ شیخ نے کہا اس رب الفلق سے، رب الفلق کے ذریعے ظلمت اور تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے پر آپ غور کیجئے، اور اس تاریکی اور شر میں جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اس سے پناہ مانگنے میں آپ غور کیجئے کیسے معانی ہیں۔ اور یہ معنی اس بات کی گواہی دیتا ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو اس پر غور کرے گا تو یہ گواہی پائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حق ہے۔ ہاں، بلکہ یہ دونوں صورتیں یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی عظیم ترین دلیلوں میں سے ہے، جبکہ اس کے بالمقابل شیاطین یا دوسرے لوگ ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شیاطین لے کر اترتے ہیں تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ شیاطین یہ لے کر نہیں اترے ہیں قرآن کو، وما تنزلت بہ الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور ان کے لیے یہ روا بھی نہیں ہے اور اس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، شیاطین ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اب یہاں مزید اس کو واضح کرتے ہوئے میں یہ معنی مفہوم دہرا رہا ہوں کہ آپ اس صورت کی گہرائیوں کو، معنویت کو سمجھیں۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ ایک بات یہ جان لیجئے، علامہ ابن قیم آگے ایک فصل قائم کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلک جو ہے، الخلق، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب فلک میں شامل ہیں۔
ہاں وہ اس طرح سے کہ فلک بمعنی مفلوق مفعول کے معنی میں ہے، وہ چیز جو پھاڑی جائے، جیسے قبض سلب کرنا۔ اللہ عز و جل نے کہا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، اسی طرح کا فالق الحب والنوا، دانے اور بیج کو پھاڑنے والا، بیج اور دانے کو گٹھلی کو پھاڑنے والا، جس سے پیڑ پودے اور ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نباتات کو زمین سے، زمین کو پھاڑ کر نباتات کو نکالتا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ کر چشموں کو بہاتا ہے، ہاں بادل کو پھاڑ کر بارش کے قطرات نازل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جنین کو، یہ کیا نام ہے، رحم کو پھاڑ کر جنین یعنی بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کی تاریکی سے صبح کے اجالے کو نکالتا ہے، اور صبح کو ظلمت سے نکالتا ہے۔ ہاں اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پھٹنے کا مفہوم اور معنی پایا جاتا ہے۔ یہ کائنات آسمان و زمین بھی ایک ملی ہوئی تھی اور پھٹنے کے بعد وجود میں آئی۔ ہاں تو گویا یہ صبح جو ہوتی ہے یہ بالکل واضح، روشن اور سفید ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق فلق اور فرق کے ذریعے سے چیزوں کو الگ کر کے اور ان کو پھاڑ کر اللہ رب العالمین نے بتایا، اور یہ سب کے سب فرقان ہیں، اسی طریقے سے رب العالمین جیسے اندھیرے اور اجالے کو الگ کرتا ہے، بچوں کو الگ کرتا ہے، زمین کو پھاڑ کر جو ہے پودے نکالتا ہے، بیج کو پھاڑ کر پودے اگاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص حق اور باطل کو پھاڑ کر الگ کر دیتا ہے۔ اور باطل فیفرق، چنانچہ حق کے ذریعے سے باطل کی تاریکیوں اور اندھیروں کو چھانٹ دیتا ہے۔ جس طریقے سے صبح کے آنے سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی ہدایت آنے سے کفر اور شرک کی اندھیاریاں جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا ایک نام الفرقان بھی رکھا ہے۔ یہ فرق اور فلک سے ہی بنا ہوا ہے، فلک کے معنی میں ہی ہے، اور اس کی مدد کو فرقان کہا، ہاں کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ حق اور باطل کے درمیان اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی سے وہ سمندر کا پھاڑنا بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹا، ہاں اور اللہ نے اس کو بھی فلک کا نام دیا قرآن مجید میں۔ چنانچہ ان ساری تفصیلات پر غور کرنے سے آپ کو حکمت نظر آئے گی کہ یہاں اس صورت میں قل اعوذ برب الفلق، فلک کے پروردگار سے، صبح کے پروردگار سے پناہ مانگنے کی کیا حکمت ہے، کیا معنویت ہے، کتنی گہرائی ہے اور کتنا زبردست معنی اس میں سمٹا ہوا ہے۔ یقیناً یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم و حمید ہے اس کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ یہ من شر غاسق اذا وقب کا فلک سے تعلق بتایا۔ یہاں پہلے اس صورت میں من شر ما خلق، ساری مخلوقات میں جو برائیاں ہیں، شر ہے، اس سے پناہ مانگنا، پھر من شر غاسق اذا وقب۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جس شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی وہ ہے من شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونک مارنے والیوں، پھونک مار کر جادو کرنے والیوں کے شر سے۔ ہاں اور یہ شر جو ہے یہ جادو کا شر ہے، کیونکہ گرہوں میں پھونک مارنا یہ ان نفوس کا، ارواح خبیثہ کا کام ہے جو کہ دھاگوں میں یا اس قسم کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں، اور ہر گرہ کو باندھ کر ہاں اس میں جو ہے اپنے منتر تنتر جو بھی وہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پھونک مارتے ہیں۔ اور یہ پھونک مارنا نفس جو ہے، نفاسات، یہ نفس جو ہے تھوک کے ساتھ پھونکنے کے معنی میں ہے، یعنی اس طرح سے پھونکنا کہ ہمارا تھوک بھی نکلے۔ عربی زبان میں یہ کئی لفظ ہے، نفس ہے، نفخ ہے، اور ایک ہے طفل، پھکانا ہلکا پھلکا، یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ النفس فعل الساحر، اب نفس من شر النفاثات، پھونک مارنے والے، تو یہ جو نفاثات کہا گیا یعنی نفس پھونکنا، یہ جادوگر کا ایک فعل ہے، عمل ہے۔ جادوگر جب اپنے خاص طریقے اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے خباثت اور شرارت کی، جس سے وہ اپنی خباثت کا اثر اپنے مسحور پر، جس کو نشانہ بناتا ہے، جس پر جادو کرتا ہے، ہاں اس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے خاص عمل اور خاص کیفیت اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خبیث ارواح کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہے، خبیث ارواح کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہے اس وقت جب وہ ان گرہوں میں پھونک مارتا ہے۔ جادو کے اور بھی کئی طریقے ہیں، لیکن بطور خاص یہاں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرہ کو لگا کر
گانٹھ باندھ کر، گراہ گانٹھ کو کہتے ہیں، گانٹھ لگا کر اس میں پھونک مارنے کے شرط سے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی طریقہ ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسا وہ لوگ کرتے ہیں شریر نفوس سے، جو شیاطین ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ شیاطین اپنے اثرات اور شرور کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے اس میں مددگار بنتے ہیں، اور جس کے لیے، جس کے خلاف جادو کا عمل کیا جا رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی اذن ہو، اللہ کا حکم ہو، تو وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں گویا جادو کرنے والا اور شیاطین کی ارواح خبیثہ ایک دوسرے کی مددگار بنتی ہیں۔ ایسی صورت میں جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کونیہ سے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ سے یہ جادو کا وقوع ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ مطلب وہ ارادہ اللہ کا، وہ مشیت جس کی بنیاد پر اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا، جس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزوں کو بھی وجود دیا، اور ہمارے لیے بری چیزیں جو ہیں، اللہ رب العالمین نے شر محض پیدا نہیں کیا کوئی بھی، تو کچھ چیزیں جس کو ہم شر مانتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی حکمتیں ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمتوں کے تحت دونوں چیزیں پیدا کی، اچھی اور بری دونوں۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یعنی کائنات اور تخلیق کی بنیاد پر جو ارادہ ہے، اور وہ ارادہ جو اللہ شریعت کے ذریعے سے چاہتا ہے وہ اچھی چیزوں کو چاہتا ہے، بری چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو یہ جادو کا وقوع شرعی ارادہ اللہ رب العالمین کا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا کہ من شر النفاثات فی العقد، کہ گرہ میں، گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں آپ عام طور سے تفاسیر میں دیکھیں گے، ایک صاحب ابو عبیدہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک تشریح کی کہ لبید بن عاصم، جس نے جو یہودی تھا اصلاً، منافقت کرتے ہوئے مدینہ میں رہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض عناد رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے مدد مانگی اور اس سے جادو کروایا، بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس کی بیٹیاں، 2 بیٹیاں تھیں جو بہت زیادہ جادو میں مہارت رکھتی تھی۔ تو ان بیٹیوں نے بھی اس سلسلے میں جادو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس لیے لڑکیوں کے لیے یہ بات کہی گئی۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ تر خواتین کا دخل بھی ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے کہی کہ یہاں نفوس کو محذوف مانا جائے گا، یعنی نفاسات سے مراد النفوس النفاسات، یعنی وہ نفوس، وہ روحیں، ارواح خبیثہ، وہ ارواح جو کہ پھونک مارنے والیاں ہیں۔ تو نفوس خبیث روحیں، ہاں جب ہم کہیں گے تو وہ مردوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور عورتوں کو بھی ہو سکتی ہیں، اور خبیث روحوں سے مراد شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ زیادہ بہتر معنی ہے کہ وہاں نفوس کے معنی میں مانا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ لبید بن عاصم کی لڑکیاں رہی ہوں، لیکن اصل جادو کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو ہے اپنے لبید بن عاصم ہی تھا۔ یہاں میں ایک بات، اب یہاں اسی جب تذکرہ نکلا لبید بن عاصم کا، تو اس صورت کے تناظر میں یہ بھی ذکر ہو جائے، اور یہ بڑا اہم ذکر ہے اس بنیاد پر کہ بہت سارے عقل پسندوں کو، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو منکری حدیث ہیں، کھلے کھلے وہ تو انکار کرتے ہی ہیں اس روایت کا، بہت سارے دانشور مفکرین اور عقلانیت پسند جو کھلے طور سے منکر حدیث نہیں ہیں، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے والا واقعہ کھٹکتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ اعتراضات کھڑا کر کے اس حدیث کا جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، موجود ہے، ثابت ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور منکرین حدیث کے لیے معاملے کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں دانستہ اور نادانستہ طور پہ۔ چنانچہ پہلے روایت کو سرسری طور سے دیکھیں، ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ یہ کئی روایتیں اگر بخاری مسلم، اور بخاری مسلم ہی میں صرف نہیں ہیں، دوسری بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور بعض روایتوں کی تشریح اور تفسیر بھی کرتی ہیں۔ کچھ باتیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں، بعض کی وضاحت دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، تو میں ان روایت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے تو اس کے بعد یہ جادو کا معاملہ سامنے آیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوششیں بہت پہلے سے کر رہے تھے، بلکہ خیبر کے یہودیوں نے اپنے طور پر کوششیں کی،
ہر بار ناکام ہوئے تو انہوں نے آ کر مدینہ میں رہنے والے لبید بن عاصم یہودی سے گزارش کی کہ اس سلسلے میں مدد کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کریں. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینا, کہ جادو کے اثر سے آپ کا خاتمہ کر دیا جائے. ہاں, غور کرنے کی بات ہے. اس اعتبار سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو بالکل نہیں ہوئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا, حتی انہ لیخیل الیہ انہ صنع شیئا وما صنعہ, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا, آپ کو ایسا لگتا تھا, خیال گزرتا تھا کہ آپ نے ایک کام کیا, حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا. کھانا کھا لیا, لگتا کھانا نہیں کھایا, کھانا نہیں کھایا, لگتا کھانا کھا لیا. اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کرنے جاتے تھے, ہاں ملاقات نہیں کی, ان کو آپ کو لگتا کہ آپ نے ملاقات کر لی. یہ دنیاوی امور میں تھا. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کے بیانات میں موجود ہے کہ دینی امور میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اور بھول گئے, آپ کو ایسا لگا کہ میں نے نماز پڑھ لی, ہاں قرآن کی آیتیں چھوڑ دی اور آپ کو لگا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا یا آیتیں برابر پڑھی. دین کے امور میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ایک بڑی تعداد اس وقت تک مسلمان, یہ کب واقعہ ہو رہا ہے؟ حدیبیہ کے واقعے کے بعد, چھٹے ساتویں سال میں ہجرت کے. کافی لوگ مسلمان ہو چکے اور پھر مخالفین میں کفار و مشرکین بھی ہیں. آپ کی تعلیمات, قرآن کا بیشتر حصہ, آدھے سے زیادہ حصہ نازل ہو چکا ہے, آپ کی تعلیمات سامنے ہیں. اب اگر آپ اس میں غلطی کرتے, گڑبڑ کرتے تو ایک دھوم مچ جاتی, مسلمانوں میں بھی سوال اٹھتا, اعتراض ہوتا, باتیں ہوتی, اور غیر مسلم اس کو ایک بنیاد بنا لیتے کہ دیکھو یہ نبی تو کل تک جو پیش کرتا تھا اس میں اب گڑبڑ کر رہا ہے. کل تک 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, آج کل 2-3 کا وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کے زیر اثر رہنے کے پیریڈ میں, اس وقفے میں آپ سے دین کے معاملے میں کوئی معاملہ نہیں متاثر ہوا, بلکہ آپ کے جو معاملات متاثر ہوئے وہ دنیاوی امور تھے. اچھی طرح دماغ میں رہیں, یہ اس لیے دماغ میں رہیں کہ جو لوگ اس پر اعتراض اور سوال اٹھاتے ہیں وہ یہی سوال پیش کرتے ہیں, یہ استحالہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو کفار و مشرکین تو اعتراض کریں گے. اس زمانے کے کفار و مشرکین کو اعتراض کا موقع نہیں ملا, ہاں تو آج کے کفار و مشرکین کا کیا معاملہ. اور پھر شریعت تو سب کچھ سامنے ہے, اللہ کی نگرانی میں ہے. چنانچہ ابھی آگے تھوڑی سی بات کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی, اور پھر آپ نے حضرت عائشہ کو خود بتایا کہ میں نے اپنی تکلیف کے بارے میں اللہ سے دعا کی اور اس سے جو ہے تکلیف کو دور کرنے کا مطالبہ کیا, تو اللہ نے اس سلسلے میں مجھے رہنمائی فرمائی اور مجھ کو جو ہے ایسی چیز بتائی جس سے میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤں. حضرت عائشہ کہتی ہیں وما ذاک یا رسول اللہ, وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے, آپ لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, ہاں تو 2 آدمی آئے, ان میں سے ایک شخص میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے دونوں پیروں کے پاس. ایک نے اپنے ساتھی سے کہا, یہ دونوں فرشتے ہیں, ہاں کہ ما وجع الرجل, اس آدمی کو کیا ہوا, کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا مطبوب اے مسحور, یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے. تو دوسرے نے سوال کیا من طبہ, کس نے یہ جادو کیا؟ قالا لبید بن العاصم, صاف ہے روایت میں کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے. قالا فبماذا, تو کس چیز کے ذریعے سے؟ قالا فی مشتن و مشاقتن, یا فی مشتن و مشاطتن, دونوں آئے حدیث میں. کنگھی میں, اور کنگھی کرتے وقت جو بال نکلتا ہے اس کو مشاطہ کہتے ہیں, اور مشاقہ یہ روئی کے دھاگوں کو جو ردی ہو جائے اس کو کہتے ہیں. تو کچھ دھاگوں میں اور کنگھی میں, یعنی آپ کے کچھ بالوں کو. دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ ایک یہودی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا بچہ, وہ آپ کے کچھ بال لے جا کر اس نے لبید بن عاصم کو دیے تھے. تو ان بالوں میں اور کنگھی میں یہ کیا گیا, ایک موم کا پتلا روایت سے معلوم ہوتا ہے بنا کر, اس میں جو ہے اس کو سوئی چبھو کر باندھا گیا تھا, اور پھر اسے ایک کنویں میں, آگے آ رہا ہے, کہا کہ وجف تلعین ذکر, اور ایک نر کھجور کے خوشے کی پوست میں, کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیا ہے, باندھا ہے, رکھا ہے. قالا فأین ہوا, تو اس شخص نے, ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو کہا فی زروان بئر فی بنی زریق, ہاں زروان یا زروان میں ایک کنواں ہے جو بنو زریق کے یہاں ہے. بنو زریق قبیلے کے یہاں ایک کنواں تھا, اس کا نام زروان تھا, تو اس کنویں کے اندر پانی میں ڈالا ہے. ہاں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں تک آئے,
ہاں یہاں آپ کے آنے کا ذکر ہے. بخاری مسلم کی دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کئی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے. ہاں اور ثم کہا ثم رجع الی عائشہ، پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور بتایا واللہ لکأن ماؤها نقعۃ الحنہ، کہ اللہ کی قسم اس کا پانی اس طرح تبدیل ہو گیا جیسے مہندی کے رنگ کی طرح گہرا ہو گیا، یعنی لال رنگ ہو گیا، اس میں ہو گیا مہندی کے رنگ کی طرح ہو گیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کنویں کے پاس جو درخت ہے، اس کنویں کا درخت اتنا ڈراؤنا ہو گیا ہے جیسے وہ بڑے بڑے سانپوں کے پھن ہیں. ہاں اور آگے کا وَلَكَأَنَّ نَخْلُهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور گویا کہ اس کا جو کھجور کا درخت ہے وہ شیاطین کے سروں کی طرح ہے، جیسا کہ میں نے کہا بعض روایتوں میں ہے کہ سانپوں کے پھنوں کی طرح ہے. قالت فقلت له، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ حلا اخرجتہ، کیا آپ نے اسے نکالا نہیں؟ ہاں تو یہاں نکالنے کا معنی دوسری روایتوں میں بخاری مسلم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اور پھر اس کے جو ہے سوئی اور گرہوں کو نکال کر کھولا گیا. کچھ روایتوں میں ہے کہ جیسے جیسے کھلتا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہوتا، گویا کہ اور آخری گرہ جب کھولی گئی تو گویا آپ کو پوری طریقے سے شفا مل گئی اور آپ ہلکے ہو گئے، گویا آپ بندھے ہوئے تھے آپ کھل گئے. آپ نے کہا کہ آپ اقال میں بندھے ہوئے تھے آپ کھل گئے. ہاں بعض روایتوں میں سے وضاحت یہ ملتی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے پڑھنے کے لیے کہا. آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی تو جیسے جیسے یہ 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں اور 11 گرہیں 11 گانٹھیں ہی باندھی گئی تھی. ہاں جادوگر اس قسم کے عمل کا اختیار کرتے ہیں اور گویا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جادو یہ گانٹھ بندھی رہے گی اور دبی رہے گی تو ہی ہمارا جادو اثر انداز ہوتا رہے گا. ہاں یہ گانٹھ کھل جائے گی تو اثر نہیں ہوگا، یہ ان کے اعتبار سے. لیکن اگر ایک آدمی نے مسلمان نے یہ گانٹھ وانٹ نہیں بھی پائی، اپنے آپ کو تحفظ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں لے لیا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. میں یہی بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے آپ آیت پڑھتے جاتے تھے وہ گرہ اور گانٹھ کھلتی جاتی تھی. چنانچہ 11ویں آیت پڑھنے کے بعد آپ کو لگا کہ آپ بالکل آزاد ہو گئے، بندھے ہوئے تھے. ہاں یہ اس روایت میں کئی امور ایسے ہیں جو آدمی کو توجہ دینا چاہیے. سب سے اہم ایک بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو معلوم نہیں تھا. ہاں حدیث میں ہے نا کہ اللہ سے دعا کی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کی حکمت بھی یہی بیان کی جاتی ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، اس کے جواب میں ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور ہے یقیناً بہت مضبوط کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے، نیک صالح بندوں کو آزماتا ہے اور سب سے زیادہ انبیاء کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں ڈالنے کی بھی کئی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے اس کا درجہ اتنا اونچا اور مقام بلند ہوتا ہے، اور سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے اس لیے ان کو سب سے بڑی آزمائش میں گزارا گیا. اور انبیاء کرام میں جو رسول پیغمبر سب سے اونچے درجے کے ہیں ان کو سب سے اعلیٰ قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان سے بھی بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے درجے کے سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا. تو ایک بات یہ کہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جانا درجات کی بلندی کا باعث ہے اور درجات کی بلندی کا تقاضا بھی ہے. دوسری بات کہ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آزمائش سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کے ماننے والے نبی کے امت کے لیے، ان کے متبعین اور پیروکاروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. ہاں اب آج اگر ہمیں یا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف اذیت پریشانی مصیبت آتی ہے، کفار و مشرکین کی طرف سے کوئی سازش کی جاتی ہے اور اس کا اثر ہم کو تکلیف کی شکل میں بظاہر دنیاوی طور پر دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اس بات کی تسلی مل سکتی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی طریقے سے آزمایا گیا اور یہ صرف جادو ایک قسم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر الزامات لگائے گئے، آپ کو چوٹ پہنچائی گئی، بدر میں احد میں آپ کو زخمی کیا گیا، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے جو ہے پھوٹ گئے، آپ کے جو ہے چہرے پر زخم آیا، سر کی ہڈی پھوٹ گئی، یعنی اتنی کہ ہڈی کا حصہ تک نظر آنے لگا. شج کا لفظ ہے، شجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سر کو جو ہے زخمی کیا گیا، تو آپ کو زخمی کیا گیا. پھر آپ پر بیماریوں کا بھی معاملہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں مرض الموت میں
اور اس سے پہلے بھی آپ پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر بیدار ہوئے، ہوش میں آئے تو آپ نے پانی منگایا، غسل کیا، پھر اٹھنا چاہ رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے، تو آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، آپ کو شدید بخار ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بخاری وغیرہ میں پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ کو دوہرا بخار ہوتا ہے، کہ عام آدمی کو جتنا بخار ہوگا اس کے مقابلے میں میری تکلیف اور میرا بخار اس کے دگنا ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اجر بھی تو ڈبل دیا ہے، کہا ہاں یہ بات ہے۔ گویا حضرت عائشہ کے اس جملے میں آپ کے لیے تسلی کی بات تھی کہ آپ کا اجر اور مقام بلند ہے، اس لیے آپ کی تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو یہ امتیوں کے لیے نمونے کی بھی بات ہوتی ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں وہ توحید کی دلیلیں ہیں بہت بڑی۔ ہمارے یہاں جو لوگ بزرگوں کو، باباؤں کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث، خواجہ اور فلاں مانتے ہیں، اور اپنی ضروریات میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مرادیں مانگنے کے سلسلے میں کو قبر اور اہل قبور کی طرف، بزرگان دین، اولیاء و صالحین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ پکار کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پکار سن رہے اور مدد کے لیے آئیں گے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے، کوئی چیز عطا فرمائیں گے، یا فلاں المدد کہتے ہیں غیر اللہ کو، غائب لوگوں کو، یا مر جانے والے لوگوں کو۔ ابھی مر جانا کہہ رہا ہوں تو اس پر بھی لوگ کہیں گے کہ گستاخی کر رہا ہے، جبکہ یہ اللہ کے لیے صرف ناروا ہے موت، باقی سب کو آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزرے، وہ بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف میں ڈالا اور آپ کو اللہ سے مانگنا پڑا، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ قد افتانی فیما استفتیتہ فیہ، کہ اللہ نے اس بارے میں مجھے روشنی دکھائی، مجھے رہنمائی فرمائی جو میں نے اللہ سے طلب کی تھی۔ اور دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ جو تکلیف میں مبتلا تھا اس سے نجات مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس سے چھٹکارا دیا۔ اور پھر یہ پوری سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور ایسی بہت سی قرآنی دعائیں جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جب سونے کے لیے آتے تھے تو قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونکتے، چہرے اور سر سے شروع کر کے پہلے بدن کا اگلا حصہ، پھر پچھلا حصہ، جہاں تک ہاتھ جاتا پھرتے۔ یعنی آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی طاقت ہوتی، آپ کے اندر اللہ کی صفات ہوتی، آپ عالم الغیب ہوتے، آپ کے اندر قدرت ہوتی، وہ قدرت جو اللہ کے پاس ہے، تو آپ اللہ سے کیوں مانگتے؟ آپ کو یہ پتہ کیسے نہیں چلتا کہ میرے خلاف جو ہے جادو کیا گیا ہے؟ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے، تکلیف میں آ رہے ہیں، بخار میں آپ مبتلا ہوئے۔ یہ بخار میں آنا توحید کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ کو بھی دیگر انسانوں کی طرح عوارض پیش آئے۔ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے کائنات میں، مخلوق میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفت اور خوبی میں شریک نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام پر رکھنا ہے۔ آپ اللہ کے عبد کامل ہیں، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ انسان اور جنات اللہ کے عبدیت کو اختیار کرے، بندگی کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ اور کامل نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش ہمارے وہ حضرات جو اس سلسلے کو غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درجے سے یا بندگی اور بشریت کے دائرے سے نکالنے میں آپ کی عزت ہے، وہ اس نقطے کو سمجھتے نہیں، اس میں ان کی عزت نہیں ہے۔ آپ بشریت کو، انسانوں کو، رسولوں کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا مخلوق میں، آپ اگر اس دائرے سے نکالتے ہیں تو آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیا مان رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اب مخلوقات میں افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، یا پھر کم درجے کی مخلوقات میں سے آپ مانتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جن، فرشتے سب سے زیادہ افضل ہیں آپ مخلوقات میں، لیکن آپ بندگی کے دائرے میں ہیں، عبد کامل ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. آپ نے خود کہا کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو, مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, لہٰذا تم عبداللہ رسولہ کہنا, اس کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. کتنی صاف صاف تعلیمات ہیں. لیکن کیا کہا جائے, ہاں, اللہ کی توفیق سے محرومی اور شیاطین اور گمراہ کرنے والوں کے اثرات. یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی ضرورت کتنی شدید ہے دنیا کے لوگوں کو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ ان شرور سے متاثر ہو کر گمراہیوں کا شکار ہیں. اور سب سے بڑی گمراہی, اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کو ماننے کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کے خلاف عقائد لوگ اختیار کر رہے ہیں. اسی واقعے اور صورت کو اگر آدمی غور سے پڑھ لے, اب دیکھیے کہ اس صورت کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے طور سے دماغ میں متکلمین اور فلاسفہ اور مناطقہ کے اعتراضات کو آج سمجھتے ہیں کہ بہت عقل کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جادو کی اس روایت کا انکار کرتے ہیں. ہم اس پر گفتگو کریں گے. میں فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہدایات ہمیں ملتی ہے, یہ کچھ بڑی بڑی باتیں میں نے بیان کی. اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش سے گزرنا, ان کا اعلیٰ مرتبہ ہونا, پھر ہمارے لیے نمونہ ہونا, اور تیسری بات یہ چیزیں توحید کی دلیل ہونا کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے یا سب کے لیے توحید کی دلیل ہے. ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حق نے جادو کیا, آپ پر جادو ہوا, آپ کئی مہینے تک, ایک لمبی مدت تک جو ہے اس کے زیر اثر رہے, اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ مجھ پر کیا ہوا ہے. اللہ سے دعا مانگی, 2 فرشتے آئے, فرشتے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جادو ہوا ہے. کس نے کیا یہ بھی آپ کو نہیں پتا, فرشتوں نے بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی کہے عالم الغیب, تمام باتوں کو جاننے والے, چھپی کھلی اللہ کی طرح کہہ دے, تو کتنی بڑی قرآن و حدیث کی مخالفت والی بات ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ خوش نہ ہو کہ میری بات پر ناراض ہو رہے ہیں, بلکہ میری بات کو جو ہے برا کہیں, گالی دے میں. یہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ رسول کے خلاف جا رہے ہیں. اس حدیث کا اور ایسی بہت ساری قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا رد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے نے بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا. یہ ایک پہلو. دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو تعلیم دی, من شر النفاثات فی العقد, ہم یہ دعا مانگے کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے. بہت غور سے سنیے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں, یہ معتزلہ نے, متکلمین نے ماضی میں کہا تھا, آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, اور جو ہے ہمارے یہاں غیر مسلموں میں بھی ایک طبقہ ہے. اب یہاں افراط و تفریط دیکھیے کہ ایک طرف جو لوگ مانتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی مان لیتے ہیں جو جادو نہیں ہے یا اس سے زیادہ بڑھ کر مان لیتے ہیں, اور جو لوگ رد کرتے ہیں اس کے مخالفت میں جاتے ہیں تو جو ثابت ہے اس کا بھی رد کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ سنستھائیں, کچھ کمیٹیاں, تنظیمیں ایسی چلتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. اور جس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں آج کل جو لوگ جادو کے نام پر کرتب بازیاں, کرشمہ سازیاں دکھاتے ہیں اسٹیج پر یا کچھ شوز میں, ہاں, ڈبے میں سے جو ہے کبوتر ڈال کے جلیبی نکال لینا اور اس قسم کی دوسری چیزیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب ٹرکس ہیں. ہاں, اور کچھ سائنٹیفک چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چھری میں جو ہے کچھ مادہ لگا لیا, پھر اس سے لیموں کو کاٹا تو وہ لال کٹ گیا, تو یہ سائنسی اعتبار سے کچھ چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کرتب بازیاں ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں, اور وہ جادو نہیں ہے, لیکن جادو کا وجود ہی سرے سے نہیں ہے, یہ بات بھی غلط ہے. اور معتزلہ وغیرہ نے اس کا انکار کیا. ہاں, لیکن یہ بات قرآن, حدیث, تمام اہل علم, اہل عقل کے اتفاق سے, اہل عقول جو معتبر لوگ ہیں, اس سے ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے. پھر دوسرے مسلمانوں میں کچھ طبقات گزرے ہیں ماضی میں جو تھے عقلیت پسند, فلاسفہ, مناطقہ, معتزلہ وغیرہ, انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا. انہوں نے مقدمہ کیا کہ جادو برے لوگوں پر اثر ہو سکتا ہے, اگر مانا بھی تو کہا کہ برے لوگوں پر, نیک لوگوں پر نہیں ہوتا, اور نیک لوگوں میں انبیاء کرام سب سے نیک ہیں, اس لیے ان پر نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مان لیویں تو پھر یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ فرقان, 2 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور کافرین کا یہ اعتراض نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کے بارے میں کہا, مسلمانوں سے کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جو مسحور ہے, سحر زدہ آدمی. یہ مکہ والوں نے کہا تھا. آپ پر جادو کب ہوا؟ مدینہ میں حدیبیہ کے بعد ہو رہا ہے. تو کیا مکہ والوں نے حدیبیہ والے واقعے کے تناظر میں کہا؟ اور پھر اور بھی قرآن کی آیت ہے
کہ آپ کو جادوگر کہا، کہیں ساحر کہا، کہیں مسحور کہا، کہیں مجنون کہا. ہاں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی ہے کہ جب فرعون کے سامنے دعوت پیش کی تو کہا کہ یہ ساحر علیم ہے، بڑا ماہر اور جانکار جادوگر ہے، اسی لیے اس نے جادوگروں کو بلایا ان کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے رد کرنے کے لیے، جیسا کہ واقعے میں موجود ہے. چنانچہ اس بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کفار و مشرکین کا اعتراض صحیح ثابت ہو جائے گا. اور پھر وہ کہیں گے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں خود مسلمان اور ہم یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو پھر یہ اعتراض اٹھے گا، ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری قرآن کی آیتیں چھوڑ دی ہو، بھول گئے ہو، پیش نہ کی ہو اگر جادو زدہ تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نمازیں اور دین کے احکامات میں کچھ کمی رکھ دی ہو، کچھ چیزیں اللہ نے بتائی اور وہ امت کو بتائے نہیں اس لیے کہ جادو کے اثر میں تھے. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ جو ہو سکتا کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے کہ نہیں بھولتے تھے انسانوں کی طرح؟ آپ نے خود ہی کہا جب آپ 2 رکعت پر ظہر کی نماز میں سلام پھیر دیا اور خرباق ذوالیدین صحابی رسول نے آپ کو مطلع کیا، آپ نے آ کے صحابہ سے پوچھا، کہا ہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تو آپ نے 2 اور پڑھا کر سجدہ سہو کیا اور سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ انسا کما تنسون، میں بھی اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو. اب کوئی سوال کرنے والا اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، کہہ رہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ مانو گے کہ آپ بھی نسیان اور بھول چوک سے دوچار ہوتے تھے تو پھر یہ اعتراض اٹھے گا کافروں کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی قرآن کی آیتیں بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے وہ لوگوں میں بیان نہ کیا ہو اور آپ بھول گئے ہوں. کیا یہ اعتراض چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں صاف صاف ہے سنقرئک فلا تنسیٰ کہ ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. یعنی آپ کو قرآن کے علوم اور دین کے معاملات میں نسیان سے محفوظ رکھا ہے اللہ نے. تو جس ذات نے نسیان سے محفوظ رکھا، ہاں جس ذات نے یہاں تک وارننگ دی کہ اگر آپ قرآن سے ہٹ کر کوئی اور قرآن بنا لیتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہم پر کچھ باتوں کو جھوٹ باندھ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو دائنی جانب سے یا دائنے ہاتھ سے ہم آپ کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ثم پھر ہم آپ کی رگے جا کو کاٹ دیتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. تو آپ سے بچانے والا تم میں سے کوئی نہیں ہوتا آپ کو ہم سے بچانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ قرآن کے علاوہ کچھ گڑھ کر بیان کر دیں تو آپ کو پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں گڑھا. سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن بَعْضِ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ یہ چاہتے ہیں کفار مشرکین کہ آپ اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہاں اس کی بعض چیزوں سے جو ہے ہٹ جائیں، اسے فتنے میں ڈال دیں اور کچھ دوسرا قرآن گڑھ لائیں. اور ایسا کرو گے تو وہ اذا لاتخذوک خلیلا، آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، جمع نہ دیتے، لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی چکے تھے. اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر ایسا آپ کرتے، ایسا ہو جاتا، آپ ان کی طرف چلے جاتے، قرآن بدل دیتے، تو آپ کو زندگی کا بھی ڈبل عذاب ہم دیتے اور موت کا بھی. اور پھر آپ کوئی مددگار نہیں پاتے اپنے ہمارے خلاف آپ نے لیے. کتنی خطرناک بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اگر آپ کفار کی طرف مائل ہو جائیں، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیں میں اپنی طرف سے ان کی چاہت کے مطابق، تو آپ کو زندگی اور موت کا ڈبل عذاب دیں گے. ہل جانے والی بات ہے. اور اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو پابند کیا ہے. جب نبی کو اتنی سخت بات کی گئی کہ قرآن اور اللہ نے جو اتارا ہے دین کے معاملے میں اسی کے پابند رہیے، تو ہم جب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بہت سارے مسلمان کہتے ہیں فلاں نے خواب دیکھا، ہمارے پیر صاحب نے یہ بیان کیا، ان کا کشف یہ ہے، ان کا خواب یہ ہے، ان کا اجتہاد یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، اور اس یہ کہہ کر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں. سوچئے وہ کتنی بڑی جرت کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ نے جو وحی کے ذریعے سے اتارا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے بھی گلبرگہ میں تقریر کرتے ہوئے اس آیت کی روشنی میں کہا، بیان کیا کہ اہل الحدیث ہم کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سخت احکامات اور جو ہے اوامر نازل کیے کہ قرآن و حدیث جو اللہ نے نازل کیا اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کرو. تو ہم اس کے پابند ہیں. اور اہل الحدیث جب کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے قرآن والے، حدیث والے، سنت والے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو.
چنانچہ یہاں ہم کو یہ تعلیم بھی ملتی ہے، یہ معاف کیجئے، یہ تھوڑی سی بات پھیل گئی، لیکن اسی مفہوم میں ہے کہ جو کفار و مشرکین کا جو اعتراض ہے وہاں مسحورہ بمانا جادو زدہ نہیں ہے، بلکہ علامہ زمخشری صاحب کشاف محمود زمخشری وہ خود معتزلی ہے. حیرت کی بات دیکھیے کہ معتزلہ جو ہے ان کے یہاں عقل کو نقل پر مقدم مانا جاتا ہے اور عقلی بنیاد پر چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن معتزلی کشاف نے بھی، صاحب کشاف زمخشری نے یہاں مسحورہ کا معنی توجیہ بیان کی، جس کو علامہ ابن قیم نے کہا کہ دوسرے مفسرین کی طرح زمخشری نے بھی بہت صحیح جواب دیا کہ کفار و مشرکین نے جو کہا تھا نا کہ تم مسحور آدمی کی پیروی کر رہے ہو، تو یہاں مسحور سے مراد وہ شخص ہے جس کی عقل زائل ہو جائے اور وہ سمجھ نہ پائے کہ کیا کہہ رہا ہے. اور ان کا مقصود کیا تھا یہ بیان کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، جو قرآن جو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کے پاگل پن اور بے عقلی کا نتیجہ ہے. یہ مجنون ہے، پاگل ہے، جادو زدہ مسحور بمانا کہ ان پر ان کی عقل جو ہے ٹھکانے نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے تھے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. تو ابتدائے نبوت کے سلسلے میں یہ ان کا اعتراض تھا. اور یہ واقعہ جو ہو رہا ہے جادو کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے تقریباً 20 سال کے بعد ہو رہا ہے، 20 سال کے بعد. اور یہ شروع میں یہ اعتراض کیا گیا، اور یہ اعتراض اس تناظر میں کیا گیا کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں، نبوت و تعلیمات پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی بے عقلی کا، پاگل پن کا، مجنونیت کا نتیجہ ہے. جیسا کہ شروع میں آپ کو ساحر کہا، مجنو کہا، ایسے اسی مفہوم میں مسحور کہا اور کچھ شاعر بھی کہا. ایسے اعتراضات جو کیے گئے یہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ضرب لگانے کے لیے کیے گئے. لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا یہ اعتراض کوئی وزن اور طاقت نہیں رکھتا. تیسری چیز کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا، تو ابھی اس حدیث کو رد کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہشام پر اعتراض کرتے ہیں. علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے بھرپور جواب دیا کہ یہ جو متکلمین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ فن حدیث تو جانتے وانتے ہے ہی نہیں. ہشام قابل اعتراض شخصیت ہے ہی نہیں. تمام محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے، اس روایت کو قبول کیا ہے. صحیحین اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ جو جادو والی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی حدیث ہے، تمام محدثین اور دنیا کے علماء جو معتبر ہیں سب نے قبول کیا، سب کا اتفاق ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ عقل پسند لوگوں کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. تیسری چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جادو نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب قرآن سے بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کے اثر کا تذکرہ ہے. اور یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں من شر النفاثات فی العقد، کہ میں گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. سمپلی غور کیجئے کہ اگر گانٹھ میں پھونک مارنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا شر نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اللہ رب العالمین ہم کو سکھاتا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو. جو ہے ہی نہیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ عقلیت کے نام پر یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ اس کی حکمت پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسی چیز اللہ نے سکھائی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب جادو ہے ہی نہیں، گرہ میں پھونک مارنے کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بچنے کی تعلیم کیوں دی، اس سے استعاذے کی تعلیم کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس تعلیم کا من شر النفاثات فی العقد کا یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ گرہ میں، گانٹھ میں پھونک مار کر جادو کرنے والوں کے اثرات اور شر ہے، تبھی تو اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. ایک بات. دوسرے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ جادوگروں، جب حضرت موسیٰ نے دعوت پیش کی تو جادو نے کہا کہ میں تجھ کو رجل مسحور مانتا ہوں. رجل مسحور، یہاں مسحور سحر زدہ ہی ہے. تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ مسحور، کہ میں اے فرعون میں تجھ کو مسحور مانتا ہوں. پھر اس کے بعد فرعون نے جو ہے جادوگروں کو بلایا. جادوگروں کا بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو جادوگر کے الزام سے متہم کر رہا ہے کہ آپ جادوگر ہیں. یہ اس لیے کہ اس پر بھی کچھ لوگ تنبیہ کرتے ہیں کہ کچھ اور تشریح اور معنی بیان کیا جائے اس کا. پھر اس کے بعد جو ہے جب جادوگر آتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر فرعون کے دربار میں کہتے ہیں کہ ہم کو انعام ملے گا. تو اس نے وعدہ بھی کیا کہ انعام بھی ملے گا اور دربار میں جو ہے نزدیکی اور تقرب بھی ملے گا، اونچی کرسی ملے گی. تو انہوں نے بڑے شوق سے مقابلہ کیا. اب جب واقعہ ہوا
تو آپ پڑھیے سورہ اعراف میں، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یہاں رک کر شاید میں بھول جاؤں، ہاں یہ بتاؤں کہ معتزلہ اور بعض لوگوں نے یہ کہا، یہ آج اتنا ہی بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا، ہاں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگروں نے کا عمل کیا تھا نا، وہ جادو نہیں تھا بلکہ کچھ حکمت عملی اختیار کی تھی. وہ کیا تھی کہ لاٹھیوں اور رسیوں پر کچھ پارا وارا لگا دیا تھا، خاص انداز میں ان کا جو ایک طریقہ تھا، ان کا جو معلومات تھی، اور اس کو جب انہوں نے دھوپ میں ڈالا تو دھوپ کے پڑنے سے، روشنی کے پڑنے سے اس پارے کا جو ریفلیکشن، انعکاس ہوتا تھا روشنی کا، اس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ہے حرکت کر رہی ہے. ان کی یہ توجیہ کیا قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کئی وجہوں سے، کئی وجہ سے یہ بالکل غلط. اگر ایسا ہوتا تو یہ جادو نہیں ہوتا، یہ کاریگری ہوتی، صنعت ہوتی. ہاں تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ یا جادوگر نہیں کہلاتے. فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے لیے اکٹھا نہیں کرتا، بلکہ کچھ سائنس جاننے والے یا جو عمارت کے اس وقت کے ماہرین تھے اور اس قسم کی چیزیں جانتے تھے، صنعت گیری، ان کو بولا تھا. تو یہ صنعت ہوتی، جادو نہیں ہوتا، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا، لوگوں کو جو لگا، سحروا اعین الناس جو قرآن نے کہا کہ لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، تو کہا کہ لوگوں کو لگا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو جادوگروں نے ڈالی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، جبکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی. تو علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے سوال کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، جو آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے، ہاں اس کی جو شکل و صورت ہے اس سے بدل کر کچھ اور دکھائی دے، یہ ٹھہرا ہوا ہے، حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جو ٹھہر کر حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی کچھ صفات میں بھی تبدیلی کر دے، ایسا کوئی عمل کر دے، تو کون سی بعید بات ہے؟ اس میں آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ ہاں دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہوں کہ اگر وہ حرکت نہیں کر رہے تھے لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ حرکت کر رہے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ وہ حرکت کر نہیں رہے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی کرتب بازی کی کہ لوگوں کو دکھائی دے رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی جادو کی قسم ہی ہوئی. اور جادوگر دونوں عمل کرتے ہیں، کچھ ایسا کام کہ جو ہے نہیں آپ کو نظر آئے، اور کچھ ایسا کام کہ جو چیز کو پیش کر رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی آ جائے. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک یہ کہ یہ لیپ ٹاپ مجھے کتاب نظر آنے لگے یا کوئی اور جو ہے سامان نظر آنے لگے، ہاں یہ ہے نہیں لیکن مجھے وہ دکھ رہا ہے، یہ ہے لیپ ٹاپ ہی یا آئی فون ہی لیکن مجھے دکھائی کچھ اور دے. اور ایک یہ کہ یہ ہے لیپ ٹاپ لیکن اس میں تبدیلی آ جائے، یہ کچھ اور بن جائے. دو الگ الگ چیزیں ہوئی. اور جادوگر دونوں کرتے تھے، دونوں کا دعویٰ کرتے تھے، دونوں کر سکتے تھے. ہاں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے بارے میں یہاں سورہ اعراف میں اللہ نے کہا ہاں کہ لوگوں کی نگاہوں کو جادو سے متاثر کر دیا، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا. بہت سارے جادوگر انہوں نے جب اکٹھا لاٹھیاں رسیاں ڈالی اور وہ سب حرکت کرتے ہوئے نظر آئے، ہاں تو لوگ ڈر گئے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح لفظ میں کہا، جس میں واضح طور سے قرآن کا ان لوگوں کو زناٹے دار تماچا اور رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں، حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم ان کی لاٹھیاں، موسیٰ کو یہ خیال گزرا، یخیل الیہ، کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، فرعون کو دعوت دینے گئے، فرعونیوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. ہاں آپ کو خیال گزرا، یخیل الیہ، کیسے، کیوں خیال گزرا؟ قرآن کہہ رہا ہے من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. یخیل الیہ من سحرہم، یہ بچوں کو ذرا بیٹھنے کے لیے بول دیجئے باہر. ہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے، جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرا. کیا خیال؟ انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا. اور آگے فوراً بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے
ایک نبی جو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعوت دے رہا ہے، فرعونیوں سے نہیں ڈرا، وہ لاٹھی اور رسی آپ پھینک دیں گے تو ڈر جائے گا؟ ہم اور آپ ڈریں گے کیا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ فطری خوف ہے، طبعی طور پر ایک دہشت جو ہوتی ہے، کوئی اچانک کوئی آ کے آپ کے کان میں چیخ دے، کوئی شیر آ جائے، سانپ آ جائے تو آپ چونک جاتے ہیں، یہ وہ اعلیٰ ڈر ہے فطری. اور اگر خوف سر جس کو کہتے ہیں، جس میں تعظیم ہوتی ہے، ہاں، نفع اور نقصان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ڈر عبادت ہے، یہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اور پیغمبر اس معاملے میں صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کر کے اپنے دل میں موسیٰ نے ڈر محسوس کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں اور اپنی لاٹھی ڈالو. اور جب لاٹھی ڈالی تو سارے کے سارے چیزوں کو نگل لیا. اگر یہ کرتب بازی ہوتی، صنعت گیری ہوتی، یہ کیا کہتے ہیں پارے اور اس کے ذریعے سے کچھ دکھاوا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی لاٹھی ڈالو اور نگل لیں گے، اور نگلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس سارے واقعے کا پہلو بتاتا ہے کہ وہ جادو ہی تھا. پھر جب ایسا ہوا تو فرعون نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. یعنی فرعون بھی ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل جادو ہے، اور وہ تمہارا بڑا ہے، تم نے چھوٹے والا کیا، اس نے بڑے والا کر کے تم کو زیر کر دیا. حالانکہ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر، رب العالمین پر ایمان لائے، وہ رب العالمین جو رب موسیٰ اور ہارون ہے. کتنی صاف بات ہے. یہاں میں اکثر اس واقعے کا ذکر کر کے یہ بھی استدلال کرتا ہوں کہ غور کیجئے، ہمارے یہاں لوگ کرامات بیان کرتے ہیں، بزرگوں کے ایسے واقعات جو خرق عادت ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اور پھر اس کے بعد عوام کو، جاہلوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب وہ ایسے تھے تو آپ ان کو پکاریں گے، ان سے مدد مانگیں گے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں گے تو وہ تمہاری بات کو پوری کر دیں گے یا کروا دیں گے. یہ غلط تاثر دیتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے کا مظاہرہ کیا تو جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تمہاری کیا بات ہے، ہم تو تمہارے قائل ہو گئے، تم ہمارا وسیلہ بن جاؤ اللہ کے پاس، ہاں ہم تم کو اتنا بڑا پیر بابا اور ایسا مانتے ہیں. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگروں کو بھی یہ سمجھ رہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے ہی نہیں، یہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ جو دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ موسیٰ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے، اور ہم نہیں کر سکتے اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ اللہ کی قدرت کے ذریعے سے پیش کیا. بڑا درس ہے، سبق ہے توحید کا. ہاں، چنانچہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ جادوگروں نے جادو کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا تھا. یعنی انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. امین احسن اصلاحی صاحب یہ جواب میں کئی مرتبہ نقل کر چکا. تدبر قرآن والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ حضرت موسیٰ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر تو ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوا، چند لمحوں کے لیے ہوا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا، تو یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ کتنی دیر کے لیے ہوگا تو شان کے خلاف نہیں ہوگا؟ ہاں، اگر 5 منٹ 10 منٹ جادو کا اثر ہونے سے نبوت کی شان پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو آپ مان رہے ہو، تو اگر آپ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ بھی مان لو تو اس سے نبوت کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک امکان ہے، پڑا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کا حصہ تھا. چنانچہ اس پر ایمان لانے میں آپ کو کیا دقت ہے، کیا مضائقہ ہے؟ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو تعلیم دی ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، یہ کہ ہم گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی گئی تھی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. یہاں ایک اعتراض بات ختم کرنے سے پہلے یاد آ گیا. ہم لوگ کافی سالوں پہلے اورنگ آباد میں ایک پروگرام میں تھے، تو ایک ایسے ہی متاثر نوجوان نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول پر کیسے جادو ہو سکتا ہے. اور جب اس کا جواب دینے لگے تو اس نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا. اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں، اس کا یہ کہنا تھا، اس سوال کرنے والے سائل نوجوان کا، ہاں، اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اب اس کا اثر ہوا تھا، تو اس کا مطلب اللہ نے بچایا ہی نہیں. اللہ کا یہ وعدہ غلط ہو گیا کہ اللہ نے لوگوں سے بچائے گا، اور بچایا ہی نہیں، جادو کا اثر ہو گیا. اس کا یہ اعتراض صحیح ہے؟
ہاں جی، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے بچایا نہیں؟ اللہ نے بچایا. سمپل ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ لوگوں سے بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکے کفار؟ ہاں، شروع میں تو آپ کو بہت اذیتیں اور تکالیف دی، پھر جنگوں میں آپ کو زخم دیا، پھر بعد میں بھی آپ کو جو ہے مانوی کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی ذہنی تکلیف، کبھی نفسیاتی تکلیف، کبھی جسمانی تکلیف، آپ کو تکالیف دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا، وہ اس معنی میں ہے کہ آپ کو جو جان سے مارنے آئے گا، قتل کرنا چاہے گا، ان کو کامیابی نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. اور وہ حدیث جس میں ہے کہ مجھے 6 چیزیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. یہ 6 چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا کہ اس سے زیادہ چیزیں. اس میں ایک چیز بیان کی، نصیرت بالرعب مسیرت شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے سے، روب کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. یعنی اگر کوئی دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے یا آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے، آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آپ کے پاس آنا چاہے گا تو 1 مہینے کی دوری پر ہی رہے گا، اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس سے مدد کی گئی ہے. بہرحال آپ کو جو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ آپ کو جان سے مارنے میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اور بعض سیرت نگاروں نے یہ تفصیل لکھی ہے. ہاں، ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، اس میں واقعات کے ساتھ دیا تھا کہ آپ کے نبی بننے کے بعد سے وفات کے درمیان تک مشرکین، یہود، نصارہ، ان لوگوں نے الگ الگ موقع پر جو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، 18 مرتبہ کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. لبید بن عاصم نے جو آپ پر جادو کیا تھا، یہ جو ہم نے واقعہ ابھی سنا پڑا من شر النفاثات فی العقد کے ضمن میں، تو اس نے جو جادو کیا تھا، اس جادو کا مقصد بھی تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، ہاں، اس میں یہ روایت میں ہے کہ آپ چیزوں کو بھول جاتے تھے. بعض اہل علم نے، غالباً سفیان ثوری وغیرہ کسی نے کہا کہ یہ جادو کے بہت ہی شدید قسم کا اثر ہوتا ہے. ہاں، چنانچہ من شر النفاثات فی العقد کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کے بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں. وہاں آدمی مر بھی سکتا ہے، بیمار بھی پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے مختلف قسم کی دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. جادو کے ذریعے سے کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے، مریض ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان تفریق بھی ہو سکتی ہے. میاں بیوی کے درمیان تفریق بھی ہو سکتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. لیکن یہاں بات ختم کرنے سے پہلے آج کے درس کو یہ بیان کر دیں کہ جادو کا عمل، جادو سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، اور اگر آپ کروا رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے. ہاں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت کے واقعے میں ذکر کیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس آیت سے پتہ چلا کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان کا یہ عمل کفر ہے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، قرآن کہہ رہا ہے ان کا کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو کا سکھانا کفر ہے، اس آیت سے معلوم ہوا. اسی سیاق و سباق میں یہ آیت بھی ہے کہ ہاروت ماروت کے پاس جب لوگ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کو آزمائش کے لیے جن کے درمیان بھیجے گئے تھے، وہ آتے تھے جادو سیکھنے، تو جب وہ دونوں کیا کہتے تھے، ہاروت ماروت خود کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو. ہاں، یہ دیکھیے ہاروت ماروت کا یہ جملہ بھی بتاتا ہے ہمارے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مناظر اسلام، سردار اہل حدیث، اور ان کے اتنے القاب تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھ دیا کہ ہاروت ماروت جو ہے وہ فرشتے نہیں بلکہ شیاطین تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ سے اس کا تعلق جوڑا، اور آج کل بھی کچھ لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. یہ بالکل مرجوح بات ہے. اگر وہ شیاطین ہوتے تو یہ جملہ نہیں کہتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں لہذا تم کفر نہ کرو. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کفر نہ کرو، مطلب ہم سے جادو سیکھو مت ورنہ کفر ہو جائے گا. آگے کہا اللہ نے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ان دونوں سے وہ لوگ ایسا عمل سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی میں تفریق کر دیویں. اللہ نے آگے کہا آیت میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ
الا باذن اللہ. صحیح پڑھا آیت؟ وما ہم بضارین بہ من احد بھی ہے. ہاں کہ یہ لوگ وہ جو سیکھتے تھے اس کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے. مگر جادوگر ولا لا یفلح الساحر حیث آتا، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہونا ہی ہے. تو وقتی طور سے اس کو کچھ چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہے. اب جادو کی بہت سی قسمیں ہیں. ہاں جیسے یہاں گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی بات ہے، اور زمین میں گاڑنے، کسی چیز کو لٹکانے، موم کا مجسمہ اس میں بھی واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بنا کر اس میں سوئی چبھونے اور اس کو چھپا دینے تاکہ کوئی نکال نہ پائے اور ہمارا اثر زائل نہ ہو جائے. اور اس قسم کے بہت سارے طریقے، نجوم، کہانت اور مٹی کے ذریعے سے انسان کے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر کپڑے کو لے کر جو ہے اس قسم کے عمل کیے جاتے ہیں. یہ جو بھی عمل کیے جاتے ہیں یہ کفر ہے. اور قرآن کی اس آیت سے جو ابھی ہم نے ہاروت ماروت کا پڑھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کی تاثیر ہوتی ہے. ہاں اور انسان اس سے بچ سکتا ہے. ابھی تھوڑی سی بات جو ایسی چیزوں کی جو دکھائی نہیں دیتی لیکن اثر رکھتی ہیں. اگلا جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں آج ہی اس کی بھی تفسیر کر دینا چاہتا تھا لیکن وقت اب اس کی اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ آئندہ درس میں مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کی تفصیل پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.